خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ 16 جنوری سن 2024۔ پچھلے 2-3 روز سے پورے ملک میں شدید سردی کی لہر آئی ہوئی ہے۔ مشرقی ریاستوں میں بے انتہا برف باری ہو رہی ہے۔ وہاں کے رہائشی چونکہ سرد موسم کے خوگر ہوتے ہیں اور ان کے گھروں میں پانی کے پائپ بھی برفیلے موسم کے لحاظ سے ڈالے گئے ہوتے ہیں، اور ان کے گھروں میں کمروں کو لگاتار گرم رکھنے کا انتظام بھی کیا گیا ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ برفیلے علاقے میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن ٹیکساس کے رہنے والوں کے لیے نقطہ انجماد کو چھونے والی سردی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ گنتی کے چند روز کی سردی ان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں اس وقت بھی سین انٹونیو آیا ہوا تھا اور اسی طرح کی سردی کی لہر آئی ہوئی تھی۔ ایک رات ہم سو رہے تھے کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ میرے لیے بڑی اچنبھے کی بات تھی کہ امریکہ میں بھی کسی وقت بجلی جا سکتی ہے۔ خیر اپنے بھتیجے قاسم گھمن کو فون کیا کہ اس کے گھر بجلی کی کیا صورتحال ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کے گھر تو بجلی آ رہی ہے۔ ہمارے حالات جان کر اس نے کہا کہ آپ سب لوگ میری طرف آ جائیں اور یہاں سو جائیں۔ ہم سب اس کے گھر چلے گئے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ اس کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر ایک گھر بری طرح جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ فائر بریگیڈ کے فوراً پہنچنے سے 7 والے گھر اس خوفناک انجام سے محفوظ رہے۔ امریکہ میں زیادہ تر گھر لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ذرا سی غفلت اور کوتاہی سے گھر جل کر خاک کے ڈھیر میں بدل جاتا ہے۔ اگلے روز ہم واپس اپنے گھر آئے تو یہاں ایک عجیب ہی سما تھا۔ میرا کمرہ پانی کا تالاب بنا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ رات کی سردی کی وجہ سے باتھ روم میں پانی والا پائپ پھٹ گیا اور اس کی وجہ سے نچلے پورشن میں پانی اکٹھا ہو گیا۔ عمر نے مستری کو بلایا، وہ ٹھیک کرنے میں لگ گیا اور ہم اس دوران آئی ہاپ ناشتہ کرنے چلے گئے۔ وہاں کا ناشتہ بڑا اچھا لگا۔ اس سے پہلے ناشتہ گھر سے باہر کرنے کے لیے میں فیصل آباد ڈی گراؤنڈ جا کر گرم گرم حلوہ پوری سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ بقول شخصے وہ بھی کیا دن تھے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ 15 جنوری کو سارا دن میں یو ایس سٹیزن شپ کے ٹیسٹ کی تیاری کے 100 سوال یاد کرتا رہا، جس میں سب سے مشکل سوال وہ تھے جن میں سینیٹرز، ریپریزنٹیٹیوز اور حکام بالا کے انگریزی نام یاد کرنا تھا۔ 2-3 ناموں کو میں نے کس طرح یاد کیا یہ خاصا دلچسپ تھا۔ ایک نام ہاؤکن کاسترو تھا۔ یہاں جے کو بعض لوگ ایچ پڑھتے ہیں، مثلا جون جولائی کو ہون ہلائی کہتے ہیں۔ اس طرح اس نام کا پہلا حصہ یعنی فرسٹ نیم ہاکن بن گیا اور میں نے اسے کوکین کے وزن پر یادداشت میں محفوظ کر لیا، اور دوسرے حصے کاسترو سے میں پہلے سے آشنا تھا کیونکہ کیوبا کے ڈکٹیٹر فیدل کاسترو کو میں نے اسکول کے زمانے میں سن رکھا تھا۔ اس کے علاوہ فیصل آباد میں کوئی کاسترو فیملی الیکشن لڑنے کی شوقین تھی۔ آج کل ان کا خیال کاسترو الیکشن میں ووٹ مانگ رہا ہے۔ دوسرا نام ٹیڈ کروز ہے۔ وہ مجھے کسی مشہور فلمی نام ٹام کروز کی طرح لگا، اس لیے جلدی یاد ہو گیا۔ باقی سب ناموں کو بار بار رٹا لگا کر یاد کرنا پڑا، لیکن میری یہ ساری مشقت رائے گاں گئی، کیونکہ ایگزامینر نے صرف امریکہ کے پہلے صدر کا نام پوچھا، اور وہ تو ساری دنیا میں ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہی ہے۔ پھر میں نے سارا دن امریکہ کی تاریخ پڑھنے میں گزار دیا، یہاں تک کہ ایک ہی طرف کتاب سامنے رکھ کر دیکھنے سے شام کو میری گردن اکڑ گئی۔ پھر گردن کی ورزشیں کر کے اسے سیدھا کیا۔ بہرحال جو تاریخ مجھے سمجھ میں آئی میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ 12 اکتوبر سن 1492 کو کولمبس یورپ سے امریکہ آیا۔ کچھ مہینے تو اس نے آرام سے گزار لیے۔ پھر نیٹو امریکنز اس کی جان کے درپے ہو گئے۔ ان دنوں لونر اکلپس چاند گرہن ہونے والا تھا۔ اس نے انہیں 3 دن پہلے بتایا کہ میں چاند کو گہنا دوں گا، اور واقعی ایسا ہونے پر انہوں نے اس کے لیے بہت سارے کھانے کی چیزوں کا بندوبست کر دیا۔
اور وہ بہت چیزیں بحری جہاز میں لاد کر بحفاظت واپس یورپ چلا گیا۔ 1600 میں بے شمار یورپین آزادی کے لیے امریکہ آئے اور انہوں نے اپنی کالونیاں آباد کر لیں، لیکن وہ برطانیہ کے بادشاہ کے احکام پر عمل کرتے تھے، اور آزادی کے لیے آئے ہوئے ان یورپیوں نے افریقہ کے لوگوں کو یہاں لا کر غلام بنا لیا اور ان سے فصلیں کاشت کرواتے اور گھروں میں اپنے لیے کام کرواتے۔ اور پھر ایک مرد حر، ابراہام لنکن، نے ان کے لیے پروانہ آزادی لکھا، اور یوں اس ملک میں سے غلامی جیسی خرابی ختم ہوئی۔ اور اس نے دوسرا کارنامہ یہ کیا کہ ملک کو دو حصوں میں تقسیم ہونے سے بچا لیا۔ امریکہ نے دنیا میں ہونے والی بے شمار جنگوں میں بنفس نفیس حصہ لیا، حالانکہ یہ جنگیں اس کے انتہائی محفوظ ٹھکانے سے ہزاروں میل دور لڑی گئیں۔ صحیح کہتے ہیں، شوق تا کوئی مول نہیں ہوندا، اور پھر مفت میں ملنے والی چودراہٹ کون ہاتھ سے جانے دیتا ہے۔ 16 جنوری کو میں اور عمر انٹرویو کے لیے گھر سے صبح 7:30 بجے نکلے۔ کار میں بیٹھتے بیٹھتے سردی سے میری کلفی بن گئی۔ پھر کار کا ہیٹر آن ہوا تو مجھے کچھ ہوش آیا۔ اسی طرح متعلقہ دفتر کے اندر پہنچنے تک ٹھٹر کر رہ گیا۔ اندر گئے تو بقول منیر نیازی ایک اور دریا کا سامنا تھا۔ منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا یہاں ایئرپورٹ والی سیکیورٹی سے گزر کر ویٹنگ ہال میں پہنچنا تھا۔ خیر، یہاں کے مراحل طے کر کے مطلوبہ جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ خیر سے اس کمرے میں بھی ہیٹنگ میرے لحاظ سے تسلی بخش نہیں تھی۔ کوئی 1.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد باری آئی۔ محترمہ نے پوچھا کہ سینٹ کے کل کتنے ممبرز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی کسی برانچ کا نام بتاؤ، بل کو قانون بنانے کے لیے کون دستخط کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میری زبردست تیاری میرے کام آئی۔ میں نے فر سوالوں کے جواب دیے۔ آخر میں محترمہ نے کہا کہ کیا تم بھاری بھرکم گن اٹھا لو گے؟ تو میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ اگر میری بیماری ایسا کرنے میں رکاوٹ نہ بنی تو ضرور اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ اس پر وہ بھی مسکرا دی۔ ویسے میں تو اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نے تو ساری عمر پستول پاس ہونے کے باوجود کبھی اسے لوڈ کر کے اس کا ٹریگر دبانے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ مجھے تو اللہ نے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں کیسے اسلحے سے معصوم لوگوں کو زخمی کر سکتا ہوں؟ خیر، محترمہ نے مجھے سٹیزن ہونے کی مبارکباد دی۔ اس پر عمر نے آج ہی اوتھ لیے جانے کی بات کی تو اس نے کہا کہ میں پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ میں آپ کو سرٹیفکیٹ تیار کر دیتی ہوں اور میرا ایک کولیگ آپ سے اوتھ لے لے گا۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ہمیں ایک جگہ بٹھا گئی کہ وہ آ کر آپ کو ساتھ لے جائے گا۔ آپ اس کا انتظار کریں۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد وہ صاحب تشریف لائے اور انہوں نے 5 منٹ میں اوتھ لے کر ایک خوبصورت چھوٹا سا جھنڈا اور کچھ کاغذات ہمیں تھما دیے۔ اگلے دن ہم نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر دیا، لیکن اوتھ فوری اور جلد بازی میں لینے کے باعث دفتر والوں سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے جس کاغذ پر میرے پرٹیکولرز درج کر کے ہمیں دیا اس پر سیل نہیں لگی ہوئی تھی۔ اب جب پاسپورٹ ملنے کے بعد ہمیں سرٹیفکیٹ دوبارہ واپس ملے گا تو ہمیں یہ والا دفتر میں جمع کروا کر ان سے سیل شدہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑے گا۔ پاسپورٹ کے حصول کے لیے تگ و دو کی داستان ایک چوتھائی صدی پر محیط ہے۔ ستمگر تیرے لیے میں نے لاکھوں کے بول سہے۔ یہ کہانی تقریباً 1994 کے قریب شروع ہوتی ہے، جب باجی فلک سٹیزن بنی تو انہوں نے تمام بہن بھائیوں کی امریکہ امیگریشن کے لیے درخواست فائل کی، جس کے لیے مجھے اپنے شگفتہ اور بچوں کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش، نکاح کے سرٹیفکیٹ، اپنے اور شگفتہ کے والدین کے تاریخ پیدائش اور تاریخ موت کے سرٹیفکیٹ، اور ان سب کے انگلش میں ترجمے، اور پھر ان کو اٹیسٹ کروا کر بھیجنے پڑے۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ ہمارے والدین کے زمانے میں
اس طرح کا ریکارڈ کون کرواتا تھا اور کون اس طرح کے کاغذات سنبھال کر رکھتا تھا؟ اس کے بعد اگلے مرحلے میں اور شگفتہ جس ملک یا شہر میں رہے، ہمیں وہاں سے پولیس والوں سے سرٹیفکیٹس حاصل کرنے تھے جس میں ان کی طرف سے بتایا گیا ہو کہ ہم کسی غیر قانونی کام میں ملوث نہیں پائے گئے۔ اس کے بعد ایمبیسی کے تجویز کردہ ڈاکٹر سے معائنے کی رپورٹ اور لیبارٹری کے ٹیسٹ اور ایکس رے کی رپورٹ ہم سب نے کروائی، اور سب نے ان کی تجویز کردہ ویکسین بھی لگوائی، اور بچوں کے تمام حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ بھی ساتھ میں لگا دیا۔ اس کے بعد سن 2007 کے آخر میں ایمبیسی میں ہمارا انٹرویو ہوا، اور مجھ پر پہلی مرتبہ یہ انکشاف ہوا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ جب انٹرویو والی خاتون نے میرے بارے میں اولڈ ممبر آف فیملی کے الفاظ لکھے، میرے تو پیروں سے زمین نکل گئی اور میں بوڑھا بھی ہو گیا اور مجھے کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ خیر یہ تو ہونا ہی تھا، اور پھر قسمت والے ہی بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کچھ روز بعد ہمارے پاسپورٹ ویزوں کے ساتھ گھر آ گئے، اور میں خوشی سے پھولے نہ سمایا کہ میری تو لاٹری نکل آئی ہے۔ لیکن جب میں ٹکٹ خریدنے ایک ایجنٹ کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا، بھائی صاحب اب تو آپ یہ سمجھیں بس آپ کی کم بختی کا آغاز ہو گیا ہے۔ میں اس وقت تو یہ بات نہ سمجھ پایا کیونکہ تازہ تازہ امریکہ کے ویزے لگنے کا خمار تھا، لیکن بعد میں جب ہر 6 ماہ کے سے پہلے امریکہ یاترا ایک فرض ٹھہرا تو پھر اس ایجنٹ کی پوری بات سمجھ میں آئی۔ پھر ہماری فیملی کے سمجھدار لوگوں نے تو 1 2 دفعہ امریکہ جانے کے بعد گرین کارڈ واپس کر دیے، لیکن میں بضد رہا کہ میں نے تو برے کے گھر سے ہو کر ہی آنا ہے، اور بقول شاعر کچھ مینو مرندہ شوق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن۔ ویسے ان ساری آنیوں جانیوں میں امیگریشن والوں کا میرے ساتھ کوئی خاص متعصب رویہ نہیں تھا۔ بس ایک مرتبہ ایک آفیسر نے پوچھا، کیا تم کبھی افغانستان گئے ہو؟ مجھے تب تو بہت چڑھی کہ یہ کیا سوال ہے، لیکن شائستگی سے کہا کہ نہیں۔ یا ایک مرتبہ ایک آفیسر نے سمجھانے کے انداز میں کہا کہ کچھ عرصہ رہ کر سٹیزن بن جاؤ، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ میں شاید کبھی بھی سٹیزن نہ بن پاتا اگر میں اپریل سن 2021 کو کووڈ میں مبتلا نہ ہوتا۔ میں 11 مہینے بعد امریکہ گیا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ میں امریکہ میں 6 ماہ سے زیادہ عرصے کے لیے موجود نہیں تھا۔ میری انٹرویو والی آفیسر نے اس کو نظر انداز کیا کہ شاید ایک مرتبہ ایسا کرنے کی اس کے قانون میں اجازت ہوگی، اور میری اس عدم موجودگی کی وجہ بھی حد درجے معقول تھی۔ اگر میں مجموعی طور پر ان گزشتہ 25 سالوں کا بغور جائزہ لوں تو یہی کہوں گا کہ خواب تھا جو کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، اور اب حقیقت جو سامنے کھڑی ہے اسے استاد محمد بخش نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: گئی جوانی آیا بڑھاپا، جاگ پیاں سب پیڑاں، خن کس کم محمد بخشا، سونف جوائن ہریڑاں، کوئی آکھے پیڑ لکے دی، کوئی آکھے چک، وچلی گل محمد بخشا وچوں گئی مک۔